بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں امیر جماعت دعویٰ ضلع قصور فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار منصور صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ امیر جماعت دعویٰ ضلع قصور حضرت مولانا عبدالغفار منصور صاحب حافظ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے مبعوث کیا، ہم میں سے مبعوث کر کے رب العالمین نے وہ انعام، وہ اعزاز، وہ شرف ہمیں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمتیں، رفعتیں لے کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ماہی بن کے آیا ہوں کہ میرا رب میرے ذریعے دنیا کے کفر کو مٹا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں حاشر بن کے آیا ہوں کہ کائنات کا رب میرے پیچھے ساری دنیا کو جمع کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں عاقب بن کے آیا ہوں کہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمارت بنانے والے نے عمارت بنائی ہے، عمارت مکمل ہو گئی، ایک اینٹ وہ چھوڑ دی گئی ہے، وہ جگہ خالی ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں عمارت کو کہ عمارت تو بڑی عالی شان ہے، لیکن یہ اس میں کیا نقص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں وہ آخری اینٹ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو اس عمارت کے اندر لگایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف لے کے آئے، کیا فرماتے ہیں میں جامع کلمات لے کے آیا ہوں۔ کائنات کے رب نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ میں ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہوں، دشمن پہ میرا روب ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پہلے انبیاء آئے، کوئی کسی قوم کی طرف، کوئی کسی قبیلے کی طرف۔ کائنات کے رب نے مجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں ملی، رفعتیں ملی کہ آپ کے ذکر کو کائنات کے اندر بلند کر دیا گیا۔ عالم ارواح کے اندر بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا، عالم دنیا میں بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا۔ اور کوئی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی تکبیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی جنازہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذکر اس میں نہیں ہوتا،
کوئی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کو اس میں ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عظمتوں اور رفتوں سے نوازا، لیکن جس کی آپ کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی اس کو جو شرف ملتے چلے گئے کہ جس شہر کی آپ سے نسبت ہوئی وہ شہروں سے اعلیٰ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کھجور کے تنے کی نسبت ہوئی وہ باقی کھجور کے تنوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ آپ کے ساتھ جس کتاب کی نسبت ہوئی وہ کتابوں سے اعلیٰ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس امت کی نسبت ہوئی وہ باقی امتوں سے اعلیٰ ہو گئی، اور وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مزدور ہیں، انہوں نے مزدوری کی ہے۔ ایک مزدور اس نے صبح مزدوری کی، ایک مزدور اس نے دوپہر پر مزدوری کی، ایک مزدور اس نے عصر کے بعد مزدوری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے وہ یہودی اور عیسائی انہوں نے مزدوری کی، جب ان کی مزدوری کی باری آئی تو ان کو مزدوری پوری دے دی گئی، اور جو آخری مزدور تھا وہ ہے مسلمان۔ یہ امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہیں مزدوری دینے کی باری آئی تو کائنات کے رب نے ان کی مزدوری کو 2 گنا کر دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ انہیں زیادہ دی جا رہی ہے مزدوری۔ رب العالمین نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں پوری مزدوری دی گئی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پوری مزدوری ملی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہمارا فضل ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، 2 گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی گزارش کہ آج جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، جو اس کا کام تھا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا تو فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ امتی تھا، اس نے امتی بن کے دکھایا نہیں ہے۔ امتی کے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لیکن آج ہم ذرا اپنا احتساب کریں کہ دعویٰ ہے کہ میں امتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بات اطاعت کی آتی ہے تو پھر کبھی رخ ادھر پھیرتا ہے، کبھی ادھر پھیرتا ہے، ڈگمگاتا ہے، کبھی بڑے چھوٹے کی بات سناتا ہے کہ فلاں نے ایسے کہا، فلاں یہ کہتا تھا، علاقے کا رواج یہ ہے، برادری ایسے کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انداز کیا ہے جانثاروں کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تھا، آپ کا پیغام آتا تھا، آپ کی حدیث آتی تھی، آپ کی سنت آتی تھی، وہ فوراً اس پہ عمل کرنے والے بنتے تھے، فوراً عمل کرنے والے بنتے تھے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، لوگ پیتے تھے پہلے، اب لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ اعلان سن رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے وہ پیالہ زمین پہ گرا رہا ہے، جس کے منہ میں گھونٹ ہے شراب کا وہ اس کو نکال رہا ہے، جس کے گھر میں مٹکا پڑا ہے وہ اس کو گرا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے شراب گلیوں کے اندر اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ آج تو تعویلیں ہیں نا، بات آ جائے تو کہتا ہے اس میں حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، مجھے کرنا ہی نہ پڑے۔ مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، پھر اس میں تعویلیں کرتا ہے۔ یہ امتی تو نہیں ہو سکتا۔ امتی وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے
یہ دنیا کی ساری باتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ آج ہم نے یہ عزم اور عہد کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا پہرا دیں گے، سینے کے ساتھ لگائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے اور اس پر پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام ہوتا ہے ان فتنوں کے لیے جو سر اٹھا رہے ہیں۔ محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن اس کی دلیل کہ اس میں عمل ہی نہیں، اس میں عمل ہی نہیں ہے۔ کبھی کوئی بات اور کبھی کوئی بات سامنے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سے خریم کے پاس صرف اتنا پیغام گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خریم بندہ اچھا ہے، کپڑا اگر ٹخنوں سے اوپر کر لے تو بندہ اچھا ہے، بال اس کے زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، اگر وہ چھوٹے کر لے تو بندہ اچھا ہے۔ کسی نے جا کے پیغام سنایا، خریم نے فوراً اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، اپنے گھر کے اندر وہ کینچی تلاش کر رہا ہے، کینچی نہیں ملی، اسے چھری ملی ہے، اس چھری کے ساتھ اپنے بالوں کو چھوٹا کر رہا ہے کہ کائنات کے امام کا پیغام آیا ہے، فوراً عمل کر کے دکھا دیا۔ آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی جوتیوں کی جگہ پر بیٹھ گئے، جوتیوں کی جگہ پر۔ دیکھا آپ نے عبداللہ جوتیوں کی جگہ پر، تعال یا عبداللہ آگے آ جاؤ، جوتیوں کی جگہ پر کیوں بیٹھ کے؟ کہا کائنات کے امام عبداللہ ابھی جوتیوں کی جگہ پر آیا تھا، آپ کا وعدہ میں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، میں جوتیوں کی جگہ پر بیٹھ گیا، آگے قدم اٹھانا گوارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انگوٹھی ایک آدمی نے سونے کی پہن رکھی ہے، اتاری زمین پر پھینک دیا۔ آپ چلے گئے، لوگوں نے اس کو کہا بھی سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، گھر میں لے جاؤ، عورتوں کے کام آ جائے گا۔ اب یہاں انداز کیا ہے؟ کہا لوگوں جس چیز کو اتار کر کائنات کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پھینک چکے ہیں، اب اس کو اٹھا کے گھر لے جانا مجھے گوارا نہیں۔ اور یاد رکھو جو مخالفت پر ہے بڑے محبت کے دعوے کرے لیکن عمل میں مخالفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، سیدھے سے کھاؤ، تو وہ اندر جو کبر ہوتا ہے نا ماننے نہیں دیتا، اگر میں نے مان لیا تو اچھا لوگ کیا کہیں گے، اس کو بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا جی دایاں ہاتھ وہ تو اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ مسئلہ۔ راوی کہتے ہیں ہاتھ اٹھتا تھا، طاقت تھی اس ہاتھ کے اندر، بس وہ چیز جو اندر ہوتی ہے نہیں اس نے ماننے دیا اس کو۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ میرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں، اوپر نہیں اٹھتا، راوی کہتا ہے اس سے پہلے طاقت تھی لیکن اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی، پھر اس کو اوپر اٹھا نہیں سکا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ عزیز بھائی امتی ہے تو اس کو اس چیز کا پہرا دینا ہے، اس چیز کا پہرا دینا ہے کہ یہ اطاعت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ بدعات سے بدعت کرنے والا نیت تو بڑی ہے اس کی، وہ کہتا ہے جی کام تو اچھا ہی ہے نا، اس میں کون سی ایسی بات نکل آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی آئے، آپ کے پوچھا آپ کی عبادات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا بتایا گیا۔ ایک جاتے ہوئے کہنے لگا ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ ہی نفلی روزے رکھوں گا، نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے کہا نکاح نہیں کروں گا، نکاح کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آپ کو بتایا گیا، حدیث کے لفظ ہے آپ باہر نکلے، چہرے پر غصے کے آثار تھے، آپ نے کہا لوگو تم سب سے بڑھ کے زیادہ تقوی والا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ نیت تو ٹھیک، نیت تو بڑی تھی، لیکن عمل پر مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔
अजीज भाइयों, दूसरी गुजारिश कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के दिफा के लिए, खत्म नबूवत के दिफा के लिए मैदानों के अंदर कुफ्फार का मुकाबला करना है, और वो होता है तैयारियों के साथ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, जानिसार फिर किस तरह आगे बढ़े। बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस डाल के ऊपर मुझे बैठा दो और नेज़े नीचे लगा दो, यहां से तुम मुझे दीवार से अंदर फेंक देना, मैं अंदर जाके वहां से दरवाजा खोल दूंगा, फिर तुम अंदर आ जाना। इसी तरह किया जानिसारों ने कि नेज़ों के साथ ढाल को ऊपर फेंका और वो दीवार से फिर अंदर गए और फिर दरवाजे को खोला। फिर सारे मुसलमान अंदर आए, फिर कुफ्फार के साथ टकराए और उन्हें बताया कि जो खत्म नबूवत पे डाका डालने वाला है, फिर मैदानों के अंदर उनके साथ सलूक ये किया जाता है। पीछे साजिशें हैं कुफ्फार की, काफिर उन्हें वहां बैठा के फिर साजिशें चलाते, इस तरह वार करो, ये साजिश हो। वो डोरी हिलाने वाला पीछे से डोरी हिलाता है, और जब जिहाद की यलगार के साथ, जिहाद की ललकार के साथ, जिहाद की तलवार के साथ उन काफरों के हाथ कटेंगे, फिर उनमें ये ताकत नहीं होगी कि वो डोरियां हिलाएं, फितने फैलाएं, फिर वो नहीं कर सकेंगे। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, आपकी हुर्मत के लिए मैदानों के अंदर किरदार अदा करता है, तैयार होता है। वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अल्लाह कहते हैं तैयारी करो। नतीजे क्या होंगे? अल्लाह का दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तैयारी की वजह से डरेगा, तैयारी की वजह से डरेगा। तुम जरा खड़े तो हो, और अगर तुम खड़े नहीं तो फिर हर फितना सर उठाता है, हर फितना। और वो पीछे जो इनके बड़े बैठे हैं, वो वहां से साजिशें आगे चलाते हैं, वहां से जाल फेंकते हैं। अजीज भाइयों, हमें अपने किरदार को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है। राहें तो मुश्किल है, लेकिन ये कदम कदम बलाएं, ये सौदा कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। राहें तो मुश्किल है, लेकिन इन राहों पर इस अज़म और आहद के साथ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, खत्म नबूवत के लिए हर कुर्बानी पेश करूंगा, अपनी जान की कुर्बानी, अपने मालों की कुर्बानी, अपनी औलादों की कुर्बानी, कुव्वतों सलाहियतों की कुर्बानी, हर कुर्बानी को पेश करूंगा। जब ये खड़ा है तो अल्लाह कहते हैं तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार हो तो घबराना नहीं, अर्श वाले की मदद तुम्हारे साथ है। जिनके साथ अर्श वाले की मदद होती है, फिर ये सारी साजिशें मिल के भी उसका नुकसान कुछ नहीं कर सकती। तो अजीज भाइयों, बड़े इख्तिसार के साथ दो गुज़ारिशात आपके सामने रखी हैं। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम मौलाना मंजूर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वही तफसीली गुफ्तगू आप भाइयों से करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर, इस पर शहादत की मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।